ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ہم سب کو مودت فی القربہ کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اگرچہ کہ اس میں شک نہیں، یہ کائنات رب العالمین کی نعمتوں سے اس قدر پر ہے اور بھری ہوئی ہے کہ وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس سے باہر ہے کہ تم اس کی نعمتوں کی گنتی کر سکو. اس کے پانی کا ہر قطرہ نعمت ہے، اس کی زمین کا ہر ذرہ نعمت ہے، اس کی ہواؤں کا ہر جھونکا نعمت ہے، اور اس کے درختوں کا ہر پتا نعمت ہے. ان چیزوں کا گننا اور ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو انسان استفادہ تو کرتا ہے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا. اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، اس لیے نعمت ہائے الہی کو گننے کی کوشش کرنا یہ ایک بے سود کوشش ہوگی، بے فائدہ زحمت ہوگی. اس لیے
یہ کنفرم ہے کہ اس کی نعمتوں کی گنتی انسان کے بس کے روک سے باہر ہے۔ لیکن ایک بات ضرور قابل غور ہے، اور وہ یہ کیا یہ ساری نعمتیں برابر برابر ہوتی ہیں یا چھوٹی بڑی ہوتی ہیں؟ تو یقیناً اس پہ تھوڑی سی اپنی فکر کو صرف کیجیے اور بآواز بلند صلوات۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ معصوم فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، ذہن فکر کو صرف کرنا، سوچنا اور فکر کرنا یہ 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں عبادات میں لطف آنا چاہیے، عبادات میں مزہ آنا چاہیے، اور پھر وہ اتنا کریم ہے کہ تھوڑی محنت کی زیادہ اجرت دینے سے محبت رکھتا ہے۔ اور کریم ہوتا ہی وہ ہے، وہ تو کنجوس ہوتا ہے نا جو محنت زیادہ کروانے سے محبت رکھتا ہو اور اجرت کم دینے سے محبت رکھتا ہو۔ اور ایسا وہ شخص کرتا ہے جس کا خزانہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ کا خزانہ محدود ہے یا لا محدود ہے؟ چونکہ اس کا خزانہ لا محدود ہے، لہذا اسے دیتے ہوئے کوئی زحمت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کو پریشانی ہوتی ہے جو ہر وقت اس سوچ میں ہو کہ اگر 100 میں سے 1 میں نے دیا تو میرے پاس 99 بچ جائیں گے، اور اللہ اس قسم کی مشکل کا شکار نہیں ہے۔ وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اسے دینے سے محبت ہے، ہمیں لینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اور ان طریقوں کو اگر 14 معصوم نہیں بتائیں گے تو اور کون ہمیں بتا سکتا ہے لینے کے طریقے؟ اور اس لیے معصوم نے فرمایا التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، سوچنا اور فکر کو استعمال میں لانا یہ 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ میرے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ اور میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کتنی بڑی محسن ہے وہ کربلا والی ذات جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں خیرات میں ایک ایسی مجلس عطا کی ہے جو مجلس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دلوں کو تالے کھولنے کا وسیلہ ہے۔ اس لیے مجلس میں جو بھی شریک ہو سوچ یہ لے کے آئے کہ میں نے اپنے تالے لگوانے نہیں ہیں بلکہ تالے کھلوانے ہیں، اور انشاءاللہ مجلس کی نور سے آپ کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن ان تالوں کو کھولنے والی چابی قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ وہ کسی لوہے، تانبے یا سونے کی چابی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو قرآن میں صحیح فکر کرتا جائے گا اس کے تالے کھلتے جائیں گے۔ پھر قرآن میں فکر کرنے کے 2 طریقے ہیں،
ایک ہے قرآن ناطق کی تعلیمات کے سائے تلے قرآن میں سوچنا، اور ایک ہے ایسے پیروں کے سائے تلے جن کو خود بھی قرآن سمجھ نہیں آتا ہے۔ اور واضح سی بات ہے، جو بیچارے 40 سال تک ایک سورت یاد ہی نہ کر سکیں، وہ کسی مرید کے ذہن کے تالے کیسے کھول سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ خالق نے ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جن کی مثل اور کوئی نہ ہے اور نہ تھا اور نہ ہوگا، بلکہ اللہ نے قسم کھا دی ہے کہ ان 14 کے برابر نہ میں نے کسی کو بنایا ہے اور نہ بناؤں گا۔ آواز بلند صلوات۔ تو تفکر در قرآن میں غور و فکر کرنا۔ میں کبھی کبھی یہ بھی عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں، کیا خیال ہے پاک پیغمبر بھی مجلسیں پڑھتے تھے؟ جی، اس زمانے میں بھی مجلسیں ہوتی تھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لفظ مجلس اس معنی میں اس زمانے میں استعمال نہ ہوتا ہوگا، لیکن جو کام مجلس میں ہوتا ہے اس کام کی بنیاد ہی پاک پیغمبر نے رکھی ہے۔ مجلس میں جو فریضہ انجام دیا جاتا ہے اس کام کی بنیاد اور آغاز ہی کس نے کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے کیا ہے۔ مثلا اس مجلس میں کیا فضائل علی پڑھے جاتے ہیں؟ ایک حصہ مجلس کا فضائل علی یا فضائل اہل بیت پڑھنے کا تو ہے نا۔ تو بتائیے سب سے پہلے وہ ہستی کون سی ہے جس نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیا؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر فضائل صحیح پڑھے ہیں تو خود رسول اکرم نے، اس لیے کہ کوئی اور ذات اتنی اونچی ہے جو علی کو اتنا سمجھ سکے جتنا مصطفیٰ نے سمجھا ہے۔ جی، علی کی عظمت کو سمجھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق علی کو سمجھتا ہے، اور جتنا علی حیدر کرار کو پیغمبر اکرم سمجھتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں جو رسول اکرم کے برابر علی کو سمجھتا۔ اسی لیے جب وہ علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ان کے بیانات میں نقص ہوتا ہے، ان کے بیانات میں جھول ہوتی ہے، ان کے بیانات میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن جب رسول اکرم بولتے ہیں تو سادہ مختصر الفاظ میں بہت بڑی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا کتنے سادہ الفاظ ہیں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ میں سمجھتا ہوں کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اتنے بلیغ انداز سے فضائل علی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس مفہوم کو تھوڑا سا ذہن میں لیجئے، علی اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کتنا فیصد؟ جی 100%۔ کیا امت نے رسول کے بیان کے باوجود بھی سمجھا یا نہ سمجھا؟ پیغمبر اکرم نے تو بیان کر دیا، آپ نے تو 1400 سال بعد بھی یہ کہہ دیا کہ 100%، لیکن ذرا جو سامنے بیٹھے تھے، جو رسول اکرم کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے بارے میں سوچئے اور دیکھیے انہوں نے کتنے فیصد ایک دوسرے کے ساتھ علی اور قرآن کو مانا۔
یہ جو مسائل پڑھ رہے ہیں اور آپ بی بی طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ ذکر پاک کی مجالس قائم کیے ہوئے ہیں، ذرا انہی کے حوالے سے دیکھیے کہ اگر وہ علی کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو علی کے ساتھ 100% سمجھتے ہوتے تو آج زہرا سے وہ سلوک نہ ہوتا۔ مثلا رسول اکرم کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داریوں میں سے جن کو آپ کہتے ہیں فرائض رسالت، رسول کی رسالت کے فریضے، ان فرائض میں سے ایک فریضہ اللہ نے یہ لگایا تھا کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہیں ایسی اہل البیت دی ہے جیسی میں نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی پیغمبر کو میں نے ایسی اہل البیت نہیں دی۔ خاندان ہر نبی کا تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی نبوت کسی چھوٹے خاندان کے فرد میں آتی ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیشہ اس دستور پر عمل کیا ہے کہ نبوت اسی فرد کو دی ہے جس کا خاندان ہی خاندانوں میں اونچا تھا۔ ایک خاندانی طبقہ بندی ہوتی ہے، خاندان کا مقام ہوتا ہے، تو اللہ نے نبی ہمیشہ چھوٹی قومیں اور چھوٹے خاندانوں میں سے نہیں بنائے، جو خاندانوں میں سے کم عزت قسم کے خاندان سمجھے جاتے ہوں عرفی طور پر بھی، ان میں اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا پسند نہیں فرمایا۔ ہر نبی اونچے خاندان سے آیا ہے اور ہر نبی کا اپنا ایک خانوادہ ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ایسے خاندان میں ہے کہ جن کی دونوں بیویاں باعزت ہیں، جن کے دونوں بیٹے نبی ہیں، ٹھیک ہے خاندان حضرت ابراہیم کا بڑا عظمت والا، اور حضرت عیسیٰ ان کا خاندان بھی بڑا عظیم ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کے تذکروں سے قرآن پڑھا ہوا ہے، ان کے والد کے تذکرے سے بھی، یعنی حضرت مریم کی والد کے تذکرے سے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، کیسی تھی حضرت موسیٰ کی ماں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ تو انبیاء کے خانوادے عظیم رہے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، حبیب خدا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی اہل البیت دی جیسی کسی نبی کو بھی۔ پھر حضور کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ کے فرائض رسالت میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ امت کو بتا کے آنا کہ اہل البیت کی شان کیا ہے۔ اگر امت پہ چھوڑ دو کہ یہ خود اہل البیت کی شان کو ترازو میں تولیں، تو ان اللہ کے بندوں کے پاس وہ ترازو ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ اہل البیت کی عظمت کو توڑ سکیں۔ یہ تو پھر ٹامک ٹوئیاں ماریں گے بیچارے، دھکے کھائیں گے۔ لہذا میرے حبیب، تیرا فریضہ ہے کہ ان کو سمجھا ان میں سے ہر فرد کی شان کتنی عظیم ہے۔ رسول اکرم کی پھر آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ ذمہ داری کو ادا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان سے بتانا، ایک عمل سے بتانا۔ کوئی اقدام عملی طور پر ایسا کرنا جس سے اہل بیت کی عظمت روشن ہو، اور کوئی زبان سے الفاظ ایسے بولنا جن سے اہل بیت کی شان کی ترجمانی ہو۔ اب ذرا زہرائے بطول کے بارے میں رسول اکرم کے اقدامات کو دیکھیے۔ زبان بھی وہ کھولتے ہیں تو اہل بیت کی شان اور زہرا کی شان میں اتنا بولتے ہیں
کہ ہمیں آج تک کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آئی جس کے فضائل رسول اکرم نے اتنے پڑھے ہوں جتنے زہرا کے فضائل. اور پھر فقط زبانی نہیں، عملاً ایسے اقدامات کیے. مثلاً اپنی دختر کے احترام میں کھڑا ہونا. یہ کوئی احترام کا طریقہ ہے؟ یعنی آپ جہاں کسی کے لیے کسی کے سامنے کھڑا ہونا، یہ احترام کا ایک طریقہ ہے یا نہیں؟ کوئی آپ کا بزرگ آئے، کوئی آپ کا استاد آئے، کوئی آپ کا والد صاحب آئے، کوئی بھی باعزت ہستی جس کی آپ کے قلب میں عزت و احترام ہو، وہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کھڑا ہونا اس کے لیے ہے جس کو ہم اپنے سے بزرگ تر اور اپنے سے زیادہ باعزت تر سمجھتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں، رسول اکرم احترام کرنے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے. مثلا آپ سارے مسلمان ہیں اور سنت رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ فقط اہل سنت ایمان رکھتے ہیں یا آپ بھی ایمان رکھتے ہیں؟ یہ مصیبت ہوتی ہے بس اوقات ایک لفظ دوسری طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ کیا ہم اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی ہم سنت رسول کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو مانتا ہے باواز بلند صلوات. اس لیے بعض بزرگان نے یہ کتابیں لکھ دی ہیں کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں. بات سمجھ آئیے؟ اس پہ پھر اپنے طور پر جا کے غور کرنا کہ فقط پروپیگنڈے نہیں ہوتے، عمل بتاتا ہے کہ اہل سنت کون ہے. لیکن میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا وہ یہ ہے، کیا آپ کے ہاں اسلامی طور پر، اخلاقی طور پر یہ سنت رائج ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ جی یہ طریقہ کوئی ہم مسلمانوں میں رائج ہے؟ چلو آپ کے گجرات میں رائج نہیں ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں یہ رائج ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کیا رسول اکرم کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ رسول اکرم کا کھڑا ہونا یہ غلط ہے، جھوٹ ہے یا صحیح ہے؟ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک. سارے مسلمان اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بی بی بطول کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کا انداز بھی عجیب ہوتا تھا. یوں ہی بی بی طاہرہ کا سراپا اس حجرے کے دروازے پہ نمودار ہوتا جس میں رسول اکرم تشریف فرما ہوتے، کیونکہ رسول اکرم کی ہر زوجہ کا علیحدہ علیحدہ حجرہ بنایا گیا تھا. حضرت نے چونکہ شادیاں بہت ساری کی تھی مدینہ منورہ میں، تو اس لیے ہر شادی سے پہلے ایک حجرہ نیا تیار کرایا جاتا تھا اس زوجہ کے لیے جس سے حضرت کی شادی ہے. اور حضرت کا جو طریقہ اسلامی تھا وہ بھی یہ تھا کہ وہ ہر زوجہ کو اس کا حق رات کا دیا کرتے تھے. یعنی ایک رات ہر زوجہ کے لیے معین ہوتی، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس، اور جس رات کی صبح کا وقت ہوتا وہ بھی اسی زوجہ کا حصہ شمار ہوتا جس زوجہ کی رات شمار ہوتی. اسے ہم عربی میں کہتے ہیں تقسیم اللیالی. یعنی ہر شوہر کا فرض ہے کہ جتنی شادیاں کرے، اسلام میں شوہر کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہر بیوی کو ایک رات اس کے حصے کی دے. یہ بھی مسئلہ بیان کر دوں. چلو ایک شادی ہو تو کیا حکم ہے، 2 شادیاں ہوں تو کیا حکم ہے، 3 شادیاں ہوں تو کیا حکم ہے، 4 شادیاں ہوں تو کیا حکم ہے. لوگوں کو شوق تو بڑا ہوتا ہے
شادیاں کرنے کا، لیکن شادیوں کے احکام کا بھی پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ تو 4 شادیاں ہوں 4 راتیں، اس کی اپنی کوئی رات نہیں بچی، تقسیم ہوگی 4 کے حساب سے، تو پھر جب 5ویں رات آئے گی پھر پہلی کی باری آ جائے گی۔ اگر 3 شادیاں ہیں تو 3 راتیں ان کو ملے گی، 1 شوہر کی اپنی بچ جائے گی۔ اگر 2 شادیاں ہوں تو 2 بیویوں کی ہو گئی، 2 اپنی بچ گئی، اور اگر 1 شادی ہو تو 4 میں سے 1 بیوی کی، 3 اس کی اپنی۔ تقسیم شریعت نے اس طرح رکھی ہے، تو جو ہو رہی ہے۔ لہذا جو حضرات زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں پہلے اسلام سے پوچھ تو لیں کہ شادیوں کی کوئی فرائض بھی ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ اپنا حق معاف کرے تو معاف ہوگا، جس کا حصہ رات کا ہے، اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اس سے معافی تو لے لیں بآواز بلند صلوات۔ خیر اس سے زیادہ بحث میں نہیں جاتا۔ تو رسول اکرم کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ تھا کہ حضرت ہر رات اپنی ایک زوجہ کو دیا کرتے تھے اس کا حق، اور جو صبح تھی وہ بھی اسی کے حصے میں شمار ہوتی۔ اب حضرت کسی حجرے میں ہوتے تھے، بی بی طاہرہ جب بھی کبھی اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی تو واضح حضرت نے کسی حجرے میں ہونا تھا۔ جب جاتے تو رسول بی بی کو مسجد میں ملنے تو نہیں جاتی تھی، ملنا کہاں ہے، حضرت کے اپنے گھر میں ہی ملنا ہے۔ اب بی بی جاتی ہے تو بابا کسی نہ کسی زوجہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو حضرت بی بی کیا کرتے تھے، چوں ہی دروازے پہ بی بی کا سراپا نمودار ہوتا اور رسول کو احساس ہوتا کہ زہرا آ رہی ہے تو جہاں بیٹھے ہوتے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے، چند قدم آگے چلتے، چند قدم زہرا کی طرف چلتے، پہنچ کر بی بی کے ہاتھ پکڑتے، بی بی کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے، بی بی کی پیشانی کو بھی بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ آگے بٹھاتے، اور پھر بی بی سے عموماً یہ جملہ کہتے، زہرا جب میں تیری پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں پھل کے طور پر کھایا تھا۔ اور یہ جو معراج کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ معراج میں رسول اکرم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ تو جو ہے جنت پیدا کی جائے گی یا جنت پیدا ہو چکی ہے، تو جو ہے جنت بنائی جا چکی ہے یا بعد کو بنائی جائے گی۔ آپ کا پروگرام جنت میں جانے کا ہے قیامت کے بعد یا قیامت سے پہلے؟ جی آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ قیامت کے بعد جنت پہنچو گے یا قیامت سے پہلے ہی جنت پہنچو گے؟ پہلے پہنچ جاؤ گے تو پل صراط سے کب گزرو گے؟ پل سے گزرنا بھی ہے یا بائی پاس جاؤ گے؟ چونکہ آج کل یہ نئی صورتحال بن گئی ہے نا کہ شہروں کے اندر سے جب ہوتا ہے رش تو پھر ایک سڑک بنائی جاتی ہے بائی پاس۔ گجرات کا بھی بائی پاس ہے، گجرات والے کا بھی بائی پاس ہے نا سارے بائی پاس۔ تو بھی اندر سے نہ گزرو بن کے باہر سے گزر کے اپنی منزل کو پہنچ جاؤ۔ اب تمہاری منزل ہے جنت۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ اب جنت جو جاؤ گے تو ایک رستہ گزرتا ہے پل صراط والا، اس سے گزر کے جاؤ گے یا کوئی دائیں بائیں بائی پاس ہوگا؟ جی
اب تھوڑا سا آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا، بائی پاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بائی پاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پس پل صراط سے گزر کے ہی جنت پہنچا جا سکتا ہے۔ پل کیوں ہوگی تو جو ہے پل کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پل اس لیے بنائی جاتی ہے کہ نیچے ہوتا ہے ایک گڑھا، اس گڑھے میں ہوتا ہے خطرہ، اگر دریا ہے تو پانی میں ڈوبنے کا خطرہ، اور اگر نیچے جہنم ہے تو آگ میں جلنے کا خطرہ، تو اس خطرے سے بچنے کے لیے اوپر بنا دی گئی ہے پل، اور ہر شخص پر جو جنت کو اپنی منزل سمجھتا ہے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس پل سے گزرے اور پار جنت جائے۔ تو جو ہو رہی ہے، اگر پھسل گیا پل سے تو کیا ہوگا؟ نیچے جہنم چلا جائے گا۔ اب حضرت خلیفہ اول کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ فرماتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر پائے گا مگر فقط وہی گزر سکے گا جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک علی پروانہ نہیں دیں گے، علی کے دست مبارک کا ٹکٹ آپ کے دست مبارک میں نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ پل صراط سے نہیں گزر پائیں گے۔ علی کہاں ہوں گے جب وہ ٹکٹ دیں گے؟ تھوڑا سا انسان اپنی فکر کو استعمال کرے نا، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو ایک زنجیر بنانا پڑتا ہے، تب جا کے حقائق انسان کے سامنے روشن ہوتے ہیں۔ اب میں یوں کہوں، کیا موت کے بغیر ہم جنت جا سکتے ہیں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنت کو اپنی منزل قرار دیتا ہے اسے موت سے بھی گزرنا ہوگا، بغیر موت کے جانے کا امکان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی موت ایسی ہو جو وسیلہ جنت کا بنے تو اس موت سے ڈرنا چاہیے یا اس موت سے محبت کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ محبت یا ڈر؟ اب ذرا غور کرو کہ بندے مرنا نہیں چاہتے، جنت جانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ یقین ہے کہ بغیر موت کے جنت جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو مرنا پڑے گا۔ اچھا ایک اور بات بتائیے، مولا علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے یا نہیں؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت ہے نا، رسول پاک کی حدیث کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا، یہ جتنی زندگی ہم گزار بیٹھے ہیں، کوئی مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نے یہ عبادت کی ہے؟ جی نہیں کی۔ دل چاہتا ہے جی، یہ عبادت دل چاہتا ہے کہ نصیب ہو۔ کون سی عبادت؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی، یہ عبادت ہمیں اگر آج تک نصیب نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ہمارا قصور بھی ہے؟ ہم نے کوئی قصور کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ عبادت نصیب نہیں ہوئی؟ ہمیں اللہ نے پیدا خود ایسے زمانے میں کیا ہے جس زمانے سے پہلے مولا علی کو واپس بلا لیا تھا۔ تو جو میں خواب کی بات نہیں کر رہا، یہ ذرا تھوڑا سا وضاحت رہے، ایک ہے خواب میں مولا علی کی زیارت، ایک ہے ظاہر بظاہر مولا علی کی زیارت۔
خواب میں زیارت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے خواب میں اسے نصیب ہوتی ہے جسے وہ چاہتے ہیں۔ جس کو وہ چاہیں گے وہ زیارت کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو چلو ان کی چاہت پر ہے، ان کی مرضی پر ہے، لیکن جس کو آج تک نصیب نہیں ہوئی اللہ جانے اس کو نصیب کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند منان ہم میں سے ہر ایک کو خواب میں تو مولا علی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے صلوات پڑھ لے۔ لیکن بات جو رسول اکرم نے کی تھی النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب بادا، یہ خواب والی زیارت کی بات تھی یا ظاہر بظاہر زیارت کی بات تھی؟ جی ظاہر بظاہر اب ہمیں تو نصیب ہوئی نہیں، ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی ہونی چاہیے، محبت ہے، دل چاہتا ہے، پڑھیے ایک صلوات۔ رسول حضرت خود امیر المومنین نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت کا ایک نیک صحابی ہے، اس کا نام ہے حارث حمدانی، اس کو خطاب کر کے حضرت نے چند اشعار فرمایا۔ ان کے پہلے شعر میں فرمایا یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی میرا نیک صحابی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ جو پھر دہرائیے، جو مرتا ہے وہ مجھے یعنی میرے چہرے کی زیارت کرتا ہے، مجھے دیکھتا ہے۔ اب فرمائیے محبت ہے؟ ابھی جو آپ نے صلوات بھی پڑھی، دعائیں بھی مانگی، تو مولا کے چہرے کی زیارت سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو مرنا پڑے گا۔ دیکھیے نا، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، تو روڈ کے اوپر کئی گاڑیاں سیدھی برات لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہوتی ہیں نا، 10 گاڑیاں 12 گاڑیاں، لیکن ان میں سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برات میں جا رہی ہے کہ ان میں سے ایک گاڑی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا جا رہی ہے؟ اس گاڑی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ پھولوں سے لدی ہوئی سجی سجائی ہوئی ہوتی ہے۔ بھئی یہ 20 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک کیوں سجائی ہوئی ہے؟ ہیں تو ساری برات کی گاڑیاں، لیکن اس ایک کو کیوں سجایا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، یہ مطلوب تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ برات ایک مطلوب کو لینے جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جو مطلوب وہ مقصود ہے، اس مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ چونکہ یہ گاڑی بن رہی ہے، اس لیے اس کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا جو مطلوب تک پہنچائے، جو مقصود تک پہنچائے، جو منزل تک پہنچائے، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسے بڑا سجایا جاتا ہے، اس سے بڑا پیار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی اگر محبت ہے مولا علی کے چہرے کی زیارت سے، اور اس چہرے کی زیارت کا وسیلہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا اگر کوئی زیارت چاہتا ہے تو اے حارث حمدانی من یمت یرنی، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب شک ہے یا یقین ہے؟ جی یقین ہے؟ تو پھر موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقین ہے یا محبوب ہے؟ میں فقط یقین کی بات نہیں کر رہا، مرنا تو یقین ہی ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، منافق بھی مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے کہ موت یقینی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں موت سے محبت، تو موت سے وہ شخص یقیناً محبت کرے گا جس کی علی کے چہرے سے محبت ہے۔ بلکہ میں ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کروں، رسول اکرم نے تو فرما دیا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ،
علی ولی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب میں ذرا نام لیتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ علی کے چہرے کو سلمان نے دیکھا، علی کے چہرے کو ابو ذر نے دیکھا، علی کے چہرے کو عمار ابن یاسر نے دیکھا، علی کے چہرے کو میثم تمار نے دیکھا، صحیح ہے؟ علی کے چہرے کو ابو جہل نے دیکھا، علی کے چہرے کو ابو لہب نے دیکھا، علی کے چہرے کو مرحب نے دیکھا، علی کے چہرے کو عمر ابن عبد ود نے دیکھا۔ یہ جو نام میں نے یہ لیے ہیں یہ بھی یقینی ہے، یہ شک ہے جی؟ ان پہلے ہستیوں نے بھی علی کے چہرے کو دیکھا، ان دوسرے لوگوں نے بھی علی کے چہرے کو دیکھا۔ زیارت کس نے کی؟ یہ سب زیارت والے ہیں؟ نہیں، زیارت سلمان، ابو ذر، عمار، میثم تمار، ان لوگوں کا علی کے چہرے کو دیکھنا زیارت۔ ابو لہب، ابو جہل، مرحب، عمر ابن عبد ود، یا اس قسم کے لوگوں کا علی کے چہروں کو دیکھنا خود ان کے منہ پہ لعنت۔ ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے چہرے کو دیکھنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دیکھتا ہے تو زیارت کرتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے تو اس پہ لعنت برستی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک کی آنکھ دیکھتی ہے دل میں محبت ہوتی ہے، ایک کی آنکھ دیکھتی ہے دل میں بغض ہوتا ہے۔ آگے آنکھ ہے، پیچھے دل ہے۔ اگر دل میں محبت ہے تو آنکھ کا دیکھنا علی کو بن جائے گا زیارت، اور اگر دل میں بغض ہے علی سے تو آنکھ کا علی کو دیکھنا کیا بن جائے گا؟ اس شخص کے لیے لعنت بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عبادت کی بنیاد محبت پر ہے۔ عبادت کی بنیاد کس پر ہے؟ محبت پر ہے۔ اگر آج کل ہمیں مولا علی کے چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی تو پریشان نہ ہوجئے، اس لیے کہ دل میں وہ جوہر تو موجود ہے جو دید کو زیارت بنا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے جہاں فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، وہاں یہ بھی فرما دیا تھا کہ حب علی عبادہ، علی ولی سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ اب جب موت آئے گی اور مولا فرماتے ہیں من یمت یرنی، جو مجھے دیکھتا ہے، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، تو مرنے والا کوئی بھی ہو، مومن مرے تو کافر مرے تو مشرک مرے تو منافق مرے، ہر کوئی دیکھتا ہے یا فقط مومن دیکھتا ہے؟ کیونکہ رسول امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب مرنے والے کے دل میں اگر حب علی ہے تو اس کا دیکھنا بن گیا زیارت، اسے علی نظر آتا ہے تو علی کو دیکھنا مومن کے لیے کیا بن گیا؟ زیارت اور عبادت۔ اور جو دوسرے مرتے ہیں، مرتے تو وہ بھی ہیں، منافق ہیں، مومن کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بلا بھی ہیں، مرتے تو ہیں نا، وہ بھی علی کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، علی اس عالم برزخ و آخرت میں اپنی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں یا شان کے بغیر نظر آتے ہیں؟
علی کی جو عظمت اللہ نے بنائی ہے، جو شان ہے ان کی، جب آپ کو بوقت موت علی نظر آئیں گے تو پوری شان اور عظمت کے ساتھ نظر آئیں گے یا بغیر خالی کھولی نظر آئیں گے؟ مثلا ملک الموت بھی نظر آئے گا؟ بولیے، کوئی تھوڑا تھوڑا موت کے بارے میں بھی تفصیلی جائزہ لے لیجیے. آنی ضرور ہے، ڈرنے سے بچ نہیں جائیں گے ہم. ہائے ہائے کرتے رہیں گے تو یہ نہیں ہے کہ موت سے بچ جائیں گے. تو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت کے لیے تیاری چاہیے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے میرے حبیب ان کو بتا دو، اس موت جس سے تم بھاگتے رہتے ہو، بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ موت بالآخر تمہیں اپنی جکڑ میں لے لے گی. بلو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ تو بھی موت سے بچنا ممکن. تو موت تو حتمی ہے نا، تو لہذا موت سے فرار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کہ ہائے 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 نام نہ لو موت کا نام نہ لو. یہ ہمارے ہاں رسم ہے نا، تھوڑی سی بات موت کی چلی تو بوڑھی بیویوں میں کہنے لگ جاتی نہ کہو، موت کا نام کیوں نہ اٹھائیں، جب ہونی ہے تو ہونی ہے. اس لیے معصوم بھی فرماتے ہیں اعدوا للموت، موت سے بھاگنے کی بات نہ کرو، موت کے لیے تیاری کی بات کرو. اب تیاری کیسے ہے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو روح قبض ہوتی ہے، یا ابھی ملک الموت نہیں پہنچا ہوتا اور روح قبض ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ ملک الموت بیچارہ لیٹ ہو جاتا ہوگا اور ادھر روح قبض ہو جاتی ہوگی. کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک الموت بھی آتا ہے اور ملک الموت نظر بھی آتا ہے. کس کو نظر آتا ہے؟ مرنے والے کو. مرنے والے کو ملک الموت بھی نظر آتا ہے. اب ادھر ملک الموت نظر آ رہا ہے، ادھر مولا علی نظر آ رہے ہیں. توجہ ہو رہی ہے؟ ملک الموت بھی نظر آ رہا ہے اور مولا. اب بتا، ملک الموت علی کو مولا مانتا ہے یا نہیں؟ اکیلے ہم اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے بھی ہم مولا مانتے ہیں. اور بابا تم مولا بعد میں مانتے ہو، ملائکہ پہلے مانتے ہیں. میں کبھی کبھی یہ بھی تصور دیتا رہا، غدیر کا جلسہ ہو رہا تھا، میدان غدیر کا، اور شاید رسول اکرم کے جلسوں میں سب سے بڑا جلسہ جو رسول کو اپنی زندگی میں نصیب ہوا، جس میں مجمع سب سے زیادہ تھا، وہ غدیر کا جلسہ ہوا. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، غدیر کے جلسے میں رسول اکرم کو یہ غدیر کا جلسہ کیوں قائم کرنا پڑا؟ تو جواب اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو پیغام میں نے آپ کی طرف بھیج رکھا ہے اس کو پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو آپ نے اپنی رسالت کا کام، یعنی یہ پیغام اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچتا تو جتنے پیغامات آپ نے میری رسالت کے پہنچائیں گے وہ بے فائدہ ہو جائیں گے. ان کا فائدہ تب ہوگا باقی تمام پیغامات الہی کے پہنچانے کا کہ اس پیغام کو، یہی ولایت کا پیغام ہے نا، یہی عقیدہ ہے. اچھا، یہ آیت کون لایا؟ تھوڑا سا جبریل کے ساتھ بھی یاری لگا دیجئے بابا سے بلند سلام. جبریل لایا. اب اس آیت میں جو انداز بیان اللہ نے اپنایا وہ کسی اور آیت میں نہیں اپنایا.
6666 آیتیں بیان کی جاتی ہیں قرآن مجید کی، تو اس میں کہیں بھی رسول اکرم کو اس انداز سے خطاب نہیں کیا گیا جس انداز سے اس آیت میں کیا گیا۔ ہاں یہ بات ضرور میں وضاحت کرنا چاہوں گا، رسول اکرم کے بارے میں آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے کسی پیغام کو پہنچانے میں رسول سستی کر سکتا ہے؟ جی کوتاہی کر سکتا ہے؟ تو کوئی امکان تھا کہ رسول اکرم پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور وہ بھی علی کی ولایت کے پیغام میں؟ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ انداز کیوں اپنایا گیا؟ تو واضح انداز اس لیے اپنایا گیا، رسول سے کسی کوتاہی کی امید نہ تھی، اس لیے اپنایا گیا تاکہ امت کو قیامت تک یاد رہے کہ اس پیغام کی اہمیت کتنی ہے، اس پیغام کی یعنی اعلان ولایت کی اہمیت کتنی ہے۔ اگلی وجہ ہے کہ اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ رسول اکرم کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح سے لمبی عمر پائے، ہر رات نماز میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے، اور آخر میں صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو جائے، رسول اکرم نے فرمایا اِلَّمْ يُعَانِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، ایسا شخص بھی اگر تیری ولایت نہیں رکھتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ تو ولایت کی اہمیت اور عظمت کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے علم تفعل فما بلغت رسالتہ کا انداز اس آیت میں اپنایا۔ اب جبریل جانتا ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ نے کسی آیت میں ایسا انداز نہیں اپنایا۔ جبریل بھی اب متوجہ ہو گیا ہوگا کہ ذرا جلدی سے واپس نہ جاؤں، دیکھوں تو صحیح کہ رسول کیسے پہنچاتے ہیں۔ ایک تجسس ہوتا ہے نا، ایک جستجو ہوتی ہے، تو جبریل بھی تو ہر کوئی سادہ تو نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ وحی والا رشتہ قائم کرنے کا وسیلہ تو جبریل ہے، اور وہ کلام کے رموز کو بھی سمجھتا ہے، تو اس لیے جبریل وہاں رک گیا ہوگا اور اس چیز کو دیکھنا چاہے گا کہ رسول کیسے اس پیغام کو، اب رسول نے کیسے پہنچایا۔ حاجیوں کو روک لیا، جو گئے تھے واپس بلائے گئے، جو پیچھے سے آ رہے تھے روکے گئے، اور تپتے ہوئے دوپہر کے وقت رسول نے اس جلسے کا آغاز فرمایا۔ پہلوانوں کو ممبر سجایا، خود ممبر پہ تشریف لائے، طویل خطبہ کھڑے ہو کر دیا کہ رسول کا پسینہ ایڑیوں سے بہہ رہا تھا، روایت کے جملے یہ، اور آپ پہنچے پیغام پہنچانے والی منزل پر، گفتگو تمہیدی وغیرہ ساری کر آ کے بالآخر اس منزل جسے کہتے ہیں نا ٹیپ کا مصرع، ٹیپ کے مصرے پہ رسول آپ پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم۔ اچھا ایک بات اور بھی مجھے بتائیے، یہ وہاں اس جلسے میں سارے مرد تھے یا خواتین بھی ہوں گی؟ خواتین بھی ہوں گی، کیوں؟ حاجی تھے نا، سفر حج کا تھا، اور حج کے سفر میں تنہا مرد ہوتے ہیں یا خواتین بھی حج کرتی ہیں؟ واسے بیویاں کہتی ہیں اور ہر طرف جاؤ، لیکن جب تو حج میں جائے گا نا تو مجھے ساتھ لے جائے گا، اکیلا نہیں جانے دے۔ تو بیویوں کا بیچاریوں کا یہی تو ہوتا ہے، تو حج پر جاتی ہیں، تو خواتین بھی حج پر تھیں۔ رسول کا اپنا اعلان بھی یہی تھا کہ میں اپنی شریعت کے مطابق حج کر رہا ہوں، جو میرے حج کو دیکھنا چاہتا ہے اور شریک ہونا چاہتا ہے آئے۔ چنانچہ دور دور سے حجاج مرد اور عورتیں اس حج میں شامل ہوئی تھی، اور حضرت واپس آ رہے تھے تو مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھے، تپتی ہوئی زمین پر بٹھا دیا۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتائیے، مردوں کے سر پہ زلفیں ہوں گی یا ٹینڈ ہوگا؟ بولیے، جب حاجی واپس آتے ہیں تو آپ کو کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ ٹینڈ ہوتی ہے نا، تو یہ بھی سارے حاجی ٹینڈ،
8واں دن ہے، 10 ذی الحجہ کو ٹھنڈ ہوتا ہے اور 18 کو رسول نے روک لیا ہے، تو 8ویں ذی الحجہ تک 8 دن میں کیا کوئی بال اگنے تھے؟ مشکل سے تھوڑی تھوڑی ساول جو ہے وہ اگی تھی۔ تو سارے ٹینٹ والے بیٹھے ہیں، نیچے دھوپ ہے، اوپر سے دھوپ ہے، اور رسول بھی بڑے سمجھدار ہیں کہ ان کو اونگ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر اونگ آ گئی تو کل کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا، کیا کہتے رہے، کس کو دکھاتے رہے، ہم نیند میں تھے۔ نہیں حضرت، نہ آپ نے صبح کی ٹھنڈک کا وقت منتخب کیا، نہ عصر کی ٹھنڈک کا وقت منتخب کیا تو بالکل عین دوپہر کا وقت۔ اور جلسہ اپنے انداز سے نرالا اور عجیب قسم کا جلسہ، اس سے ہٹ کر اور کوئی جلسہ رسول نے اس انداز کا نہیں کیا تھا۔ اب اس منزل پہ پہنچے، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کن سے؟ حاجی کرام سے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے جو جواب دیا، آپ سے اگر رسول یہ پوچھے، جو آپ تشریف فرمائیں، بلکہ میں کہوں گا ان سے پوچھنا ہم سے بھی پوچھنا ہے۔ ان سے جو سوال رسول کر رہے ہیں تو اپنے کلمہ گو ہونے کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، کہ جو تم میرا کلمہ پڑھتے ہو اور مجھے رسول مانتے ہو، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہاری جانوں پر میں زیادہ حق رکھتا ہوں یا تم خود؟ بولو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول جب ہم سے پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اکرم کا حق ہم پر ہم سے بھی زیادہ ہے یا ہم سے کم تر ہے یا ہمارے برابر ہے؟ جی، یعنی اگر رسول فرمائے ٹھہر جاؤ، دل کہے بھاگ جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ دل کہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور پیغمبر کہے کہ یہیں رک جاؤ، اب کیا کروں؟ رکنا پڑے گا یا بھاگ جاؤں گا؟ رکنا پڑے گا۔ تو جو پہاڑوں پہ بھاگ گئے تھے، ذرا غور کرو نا، وہ پہاڑوں پہ کیوں گئے تھے؟ وہاں کوئی سونا تقسیم ہو رہا تھا؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں گئے تھے؟ جان بچانے کے لیے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو گئے تھے کس لیے گئے تھے؟ جان بچانے کے لیے۔ رسول کا حکم کیا تھا؟ یہیں رہو یا بھاگ جاؤ؟ اب رسول فرما رہے تھے یہیں رکے رہو، اور جان کہہ رہی تھی بھاگ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کو جو شخص اپنے اوپر اپنے سے زیادہ حق رکھنے والا مانتا ہے، وہ روکے گا یا بھاگے گا؟ اور جو بھاگے گا، بس بات سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ بہوان بلند صلوات پڑھ۔ اب رسول اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فقط غدیر میں رسول نے فرمائی، قرآن کہہ چکا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اپنے مومنیوں پر، مومنوں کے اپنے حق سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، جس کو رسول نے وہاں اقرار کے طور پر بیان کیا تھا کہ جب قرآن کہہ چکا ہے کہ میرا حق تو پر تم سے زیادہ ہے، تو الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق؟ تو ہمارا اقرار ہے یا نہیں؟ اس وقت آج ہمارا بھی اقرار ہے کہ ہماری جان پر ہمارا حق زیادہ ہے یا پیغمبر اکرم کا حق زیادہ ہے؟ اچھا، اگر پیغمبر اکرم کا حق زیادہ ہے تو مرد کے چہرے پر یہ جو بال اگتے ہیں، جسے داڑھی شریف فرماتے ہو، اس پہ حق کس کا زیادہ ہے؟ پاک رسول کا یا اپنا؟ تو پاک رسول نے اجازت دے دیا کہ اس کو چٹ کراؤ۔ پتہ نہیں بات میری سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اگر تو پاک رسول نے تجھے اجازت دے دی ہے کہ اس کو چٹ کراؤ تو کوئی حرج نہیں،
لیکن اگر پاک رسول کہتے ہیں میرا حق زیادہ ہے اور میں کہتا ہوں اس کو چٹ نہ کرا، اور تو روز چٹ کراتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تو روز رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اقرار کیسے کرتا ہے؟ قابل توجہ ہے، میں تو فقط ابھی چند بالوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو رسول کے حکم پر بال نہیں رکھ سکتا وہ سر کیسے رسول کے حکم پر دے گا؟ تو پیغمبر اکرم نے کیا پوچھا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے حق سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ۔ حدیث غدیر کا بیان ہے کہ سب نے ہاتھ کھڑے کیے مردوں عورتوں نے، اور یہ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا حق ہم پر ہم سے بھی زیادہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں جبریل کھڑا تھا یا نہیں؟ جبریل ابھی گیا تو نہیں ہوگا نا، کھڑا ہے۔ جبریل تو جواب دے، پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ جب رسول نے کہا ہوگا تم پر میرا حق زیادہ ہے یا نہیں، تو جبریل بھی تو بولے نا کہ جبریل تیرے اوپر بھی پاک رسول کا حق زیادہ ہے یا نہیں؟ تو جبریل کیا کہے گا؟ آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے۔ بھئی یہ زیادہ نہ ہوتا تو آگے چکنیاں چلاتا، جو زہرا کے گھر کی چکی چلائے، کیا وہ زہرا کا حق اور زہرا کے بابا کا حق اپنے اوپر زیادہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اور جبریل کتنے فرشتوں کا سردار ہے؟ بولیے، سب کا، سب کتنے؟ جن کی گنتی تو معلوم ہوا یہ تمہارے چیف آف آرمی اتنا بڑا لشکر نہیں رکھتے، جتنے بڑے لشکر ملائکہ کا چیف جبرائیل ہے، اور جس کو چیف سلوٹ مارتا ہے معلوم ہوا پورے لشکر کا سلوٹ ہے۔ آج کل بھی یہی طریقہ کار ہے یا نہیں؟ چیف آ کر جب جس کو سلوٹ مارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کو میں سلوٹ مار رہا ہوں یہ مجھ سے افضل بھی ہے اور میرا سردار بھی ہے۔ اب بتا، جس کو جبریل سلوٹ مارے اس کو کتنے فرشتوں نے سلوٹ مارا؟ ان میں ملک الموت، بولو نا، جبریل ملک الموت کا سردار بھی ہے یا نہیں؟ یا ملک الموت کوئی اور علیحدہ قسم کا فرشتہ ہے؟ وہ بھی تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، بلکہ ملائکہ موت ہے، اور ملائکہ ایک بہت بڑا لشکر ہے موت کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہے، اور جبریل ان کا بھی سردار ہے، کیونکہ جبریل اسرائیل کا بھی سردار ہے۔ 4 فرشتے سردار ہیں نا ملائکہ کے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور چوتھے کا نام آپ نے لینا ہوگا، اسرائیل۔ یہ اسرائیل ملک الموت ہے نا، تو اسرائیل کا بھی جبرائیل سردار ہے، اور جبرائیل وہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، رسول پوچھ رہے ہیں الست اولیٰ بکم من انفسکم، جبریل کہہ رہا ہے بلا یا رسول اللہ، میری جان پر بھی آپ کا حق مجھ سے زیادہ ہے۔ اب جس کا حق زیادہ ہو وہ ہوتا ہے مولا۔ کچھ مولا کی تعریف بھی سمجھ آئی؟ ہم روز مولا 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 کا لفظ تو بہت بولتے ہیں، لیکن مولا کے لفظ کا معنی بھی آنا چاہیے یا نہیں؟ تو مولا کون؟ جس کا حق مجھ پر میرے حق سے بھی زیادہ ہو وہ ہو گیا مولا۔ اب جبریل رسول کو کہہ رہا ہے مولا، جتنے جلسے میں موجود ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مولا، آپ جو بیٹھے ہیں، جو کوئی کلمہ پڑھتا جائے گا پیغمبر کو مولا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا، یہ اشارہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ تو نے کلمہ پڑھا، جس کا کلمہ پڑھا اس کو اپنی جان پر اپنے حق سے بھی زیادہ حق دینے والا مانا۔ کلمے کا معنی یہی ہے۔
ٹھیک ہوگی بات؟ اب جب جبریل بھی کہہ رہا ہے تو میرا مولا، ساری وہاں حاضرین بھی کہہ رہے ہیں مولا، مجلس والی بھی کہہ رہے ہیں مولا، اب رسول اکرم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قوم یا علی، علی اس پالانوں کو ممبر کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں۔ جو بیٹھے تھے رسول اس منزل پہ پہنچے، فرمایا قوم یا علی، علی کھڑے ہو جائیے۔ علی فوراً کھڑے ہو گئے، رسول اکرم نے ہاتھ پکڑا، بلند کیا، سب کو دکھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ اب بتاؤ جبریل کا مولا علی ہو گیا یا نہیں؟ سارے ملائکہ کا مولا علی ہو گیا یا نہیں؟ کوئی فرشتہ مستثنا ہے؟ ملک الموت کا مولا، ملک الموت نظر آئے گا یا نہیں؟ علی نظر آئیں گے یا نہیں؟ ملک الموت علی کو مولا مانتا ہوگا یا نہیں؟ اور تو دیکھ رہا ہوگا کہ ملک الموت بھی میرا روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے، علی کے چہرے کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے، ملک الموت علی کو سلام اور سلوٹ مار رہا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مولا ہے نا، میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ جب بوقت موت علی مولا کی زیارت نصیب ہوگی تو علی پوری شان کے ساتھ دکھائی دیں گے اور ان کی زیارت ہوگی یا نہ؟ اس دنیا میں تو جو علی کو لوٹا گیا، لیکن اس عالم میں تو علی کی شاہی ہے۔ عالم آخرت میں سردار کون؟ اللہ، رسول اور پھر علی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ رکوع میں انگوٹھی دینے والا علی ہے نا، تو سب سے پہلے مولا اللہ، ان کے بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد علی مولا، جو مانتے ہیں نعرہ حیدری۔ تو کیا خیال ہے بوقت موت زیارت نصیب ہوگی یا نہیں؟ علی کے چہرے سے محبت ہے، نظر آنے کا پروگرام ہے، دل چاہتا ہے کہ نظر آ جائیں، دل چاہتا ہے تو پھر مجبور ہے، مرنا پڑے گا۔ اس موت سے محبت رکھتے ہو یا اس موت سے نفرت؟ جی یہی بات نکلی نا، جس موت کو وسیلہ بننا ہے علی کی زیارت کا، تو جس دل میں علی کی زیارت سے محبت ہے اس دل میں موت سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا جو علی والا ہے، علی کو مولا مانتا ہے، وہ موت سے ڈرے کیوں؟ فقط علی خود ہی نہیں ڈرتے، علی فرماتے ہیں میں کیوں موت سے ڈروں، موت مجھ پہ جا پڑے یا میں موت پہ آ پڑوں، یہ تو علی کا فرمان ہے۔ اس فرمان کے مطابق تو یہ نظر آتا ہے جو علی والا ہے اس نے بھی موت سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ موت وسیلہ ہے علی کی زیارت کا۔ آپ نجف اشرف زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہ آپ کو نصیب کرے، لیکن آپ علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں یا علی کی زری کی زیارت؟ جی زری کی۔ اور بھی کسی معصوم کے مزار پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زری کی، روزے کی، اسی کی زیارت نصیب ہوتی ہے نا۔ معصوم کی اپنے چہرے کی زیارت تو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جو ہی زری کی زیارت سے آپ شرف یاب ہوتے ہیں تو چہرے معصوم کی زیارت کا شوق تو بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہوئیے، میں نے نظام بنا رکھا ہے، میں نے نظام چہرے کی زیارت کا بنا رکھا ہے، فقط موت کو قبول فرمائیے۔ میرے خیال میں اب ذرا تھوڑا سا مرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ حب علی تیرے دل میں راسخ ہونا چاہیے، فقط زبان کی نوک سے محب نہ بن،
دل کی گہرائی میں حب علی کو راسخ کر، یعنی تیرے دل پہ حب علی کی حکومت ہو۔ جب حکومت ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیرے ارادوں پہ علی کی حکومت، تیرے فیصلوں پہ علی کی حکومت۔ ارادہ کون سی چیز کرتی ہے؟ دل۔ فیصلہ کون سی چیز کرتی ہے؟ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ دل ہی فیصلہ کرتا ہے نا۔ دماغ تو سوچتا ہے، ایک اور وضاحت کرتا ہوں، دماغ نفع اور نقصان کو سوچتا ہے، یعنی دماغ یہ بتاتا ہے یہ کام زیادہ مفید ہے یا زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا کام ہے سوچنا۔ فیصلہ کرنا پھر مجھے کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کس کا کام ہے؟ تو جو ہو رہی ہے، یہ کس کا کام ہے؟ ایک ہے سوچنا، ایک ہے فیصلہ کرنا، ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ اور انسان کے اعضاء اس وقت تک کام کے لیے حرکت میں نہیں آتے جب دل کا پختہ ارادہ اور عزم نہیں ہو جاتا۔ جب عزم ہو جاتا ہے تو جس عضو کے متعلق بھی ارادہ ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارادہ ہوتا ہے آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ارادہ ہوتا ہے ہاتھ ہلنا شروع کر دیتا ہے، ارادہ ہوتا ہے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے، زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا عجیب نظام ہے کہ دل کی حکومت تیرے اعضاء پر ایسی ہے کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آٹومیٹک آرڈر جاری ہوتے رہتے ہیں، اور تیرا او اعضاء کا جو سلسلہ ہے وہ تیرے قلب کی تابعداری میں مصروف عمل رہتا ہے۔ اس لیے علی کی محبت کہاں ہونی چاہیے؟ کس پہ؟ دل پہ۔ سوچ کے محبت کرے گا یا بے سوچے محبت کرے گا؟ سوچ سمجھ کے، یعنی یہ سوچے گا علی لائق محبت ہے یا نہیں؟ جی ذرا بتائیے، اللہ لائق محبت ہے؟ ہاں۔ رسول اکرم لائق محبت ہے؟ ہاں۔ اور علی؟ جس ضابطے سے تو اللہ کی محبت کرتا ہے وہی ضابطہ تجھے رسول کا محب بناتا ہے، وہی فارمولہ تجھے علی کا محب بناتا ہے۔ جو رہی ہے، اور جب تو علی کا محب ہو جاتا ہے تو سچا محب تب ہوتا ہے کہ تیرا دل وہ کام چاہتا ہی نہیں جسے علی نہ چاہے، اور جو کام علی ضرور کرانا چاہے تیرا دل اسی کو چاہے گا، اور اگر علی کہے کر دل کہے نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں علی کی محبت نے ابھی رسوخ اور گہرائی تک اثر۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے ہماری کہ ہماری مجالس میں حب علی کو زبان کی نوک تک محدود بیان کیا جاتا ہے۔ میں نعرہ لگا تو پار ہے، نعرہ لگاتا ہے، لگاتی ہے زبان، لیکن زبان کے نعرے سے پہلے تیرے دل میں نعرہ راسخ ہونا چاہیے، اور اگر تیرے قلب پر علی کی حکومت آ گئی تو تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، تیرے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی۔ اور ایسا ہی ہے جو لوگ اس محبت کی اس منزل پر فائز ہوتے ہیں وہ علی کی ذات کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حجر ابن عدی، تازہ آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ حجر ابن عدی کی قبر کو اکھاڑا گیا اور اس میں ان کی لاش بالکل صحیح سالم برآمد ہوئی۔ یہ کون ہے؟ شام میں حجر ابن عدی امیر المومنین کے مخلص صحابی ہیں، 11 دوست اور تھے، اور شام والے نے ان کو پکڑ کے کہا تھا یا علی کی محبت سے انکار کرو یا علی میں تبرہ کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قبریں کھود دی گئی تھی، کھودی ہوئی قبروں کے کنارے ان کو کھڑا کر کے کہا گیا تھا یا تو علی پہ تبرہ کرو یا ان قبروں میں جان خطر ہو کے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حجر ابن عدی اپنے بیٹے کو کہتا ہے پہلے تیری باری ہے۔ حجر ابن عدی اپنے بیٹے کو کہتا ہے پہلے، تو کسی نے پوچھا ہے حجر تو بھی تیرا بیٹا بھی ہم سارے اکٹھے ہیں، مومن تھے نا سارے، اس مشکل میں تھے، تو پہلے تو کہا کرتا تھا کہ اگر
قتل اور شہید ہونے کا موقع آیا تو میں پہلے شہید ہوں گا، بیٹے سے پہلے۔ کیوں کہ نوجوان بیٹے کو قتل ہوتا دیکھنا باپ کے لیے آسان کام نہیں، لیکن تو نے بر موقع یہ فیصلہ کیوں بدل دیا؟ جب شہادت کا موقع آیا تو حجر تو نے اپنے بیٹے کو پہلے آگے ہونے کا کیوں حکم دیا؟ فیصلہ بدل دیا کیوں؟ حجر کہتا ہے میں نے بدل اس لیے دیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا مجھے شہید ہوتا دیکھ کر بعد میں فیصلہ بدل دے، حب علی پہ قتل ہونا برداشت نہ کر سکے۔ مجھے اپنا یقین تھا، اس لیے میں نے کہا پہلے بیٹا شہید ہو جائے، وہ جنت جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ تو جلی آپ نے حب علی والے اس منزل پہ ہوتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تازہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ شہادتیں ہیں نا، حب علی کے لیے شہادتیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی محبت علی پہ خون لگتا تھا، آج بھی محبت علی پہ خون لگ رہا ہے۔ یاد رکھ، زمانے میں دشمنان علی ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن تجھے اپنے مولا سے اتنی محبت اور گہری محبت ہونی چاہیے کہ جان دینا پڑے تو چلی جائے، محبت پہ آنچ نہ آئے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، خداوند تعالیٰ نے تجھے ایسا خاندان عطا فرمایا ہے، آل محمد کا خاندان، جن سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، جو اس لائق ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی ولایت کا کلمہ پڑھا جائے۔ لیکن واضح ہے جب انسان خلوص دل سے ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے تو قربانی دینا پڑ جاتی ہے۔ مال کی قربانی تو اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، یہاں تو جانوں کو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ذرا خیال کر، یہ کیوں قربانی دی زہرائے بطول نے؟ اگر بی بی چاہتی تو کیا اپنے معجزات کے ذریعہ اپنی جان کو ان مصائب سے بچا سکتی تھی یا نہیں؟ جی، اگر کہتی ان لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں جو میرا گھر جلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان لوگوں کے پاؤں ٹوٹ جائیں جو میرا گھر جلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر فلاں قسم کا عذاب نازل ہو جائے اور یہ میرے گھر کو آگ لگانے کے لائق نہ رہے، اگر زہرا یہ چاہتی تو کیا ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ہو سکتا تھا، لیکن بیوی نے ایسا کیوں نہیں چاہا؟ باہر سے دھمکیاں دی گئی، اندر سے کہتی رہی، وہ دھمکیاں دینے والوں، اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے، اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے، لیکن انہوں نے کہا وَإِن رہتی ہے تو رہتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور مجھے کہنا پڑتا ہے یہ لفظ وَإِن ایک ایسا سخت لفظ تھا کہ جو سینے میں بچی کے چبھنے سے بھی زیادہ درد کا تھا، اس لیے کہ سنان نیزوں کے زخم تو بجھ سکتے ہیں، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی بجھنے میں نہیں آتے۔ عزادارو، یہی تو وجہ ہے کہ آپ مصیبت زدہ ہوتی رہی، مصیبتوں سے گزرتی رہی، لیکن تیرے دین کی بقا کے لیے اس نے علی ولی کا دامن نہ چھوڑا۔ اور وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب ظالم علی کی گردن میں رسی ڈال کر بیعت کے لیے مسجد کی طرف کھینچ رہے تھے اور بیوی اپنے درد بھول گئی تھی، جبکہ محسن کی شہادت بھی ہو چکی تھی، بیوی کے سینے میں لوہے کی میخ کا زخم بھی لگ چکا ہوا تھا، اس لیے کہ فاطمہ من المہد الی اللحد علی علامہ قزوینی یہ جملے لکھ کے روتا ہے، کہتا ہے نہ پوچھ مجھ سے اس میخ کا حال جو زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، وہ دروازے کی میخ جو علی زہرا کے سینے کو زخمی کر گئی، وہ ظالموں کا دھچکا جب در و دیوار میں پسی اور بیوی کا پہلو زخمی ہوا اور آواز دے کے کہتی ہلمی الی فضا، آؤ مجھے سنبھالو، انہم قتلوا ما فی احشائی، انہوں نے میرے بطن کی
کی امانت کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن آپ خواتین سے پوچھئے یہ بچے کا اس طرح فوت ہونا اور شہید ہونا کوئی یہ معمولی درد نہیں ہے، یہ مائیں جانتی ہے کہ اس درد کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن زہرا نے یہ درد بھی دیکھا، اور پھر جو دیکھا کہ علی کی گردن میں رسی ڈالے ہوئے کشاں کشاں لے جا رہے ہیں، تو بی بی کو اپنا درد بھول گیا، آگے بڑھی، کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور کہا خلو عن ابن امی، میرے ابن ام کو چھوڑ دو، میرے ابن ام کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول کے بد دعا کروں گی۔ روایت کہتی ہے ایک مرحلے پر بی بی چلی روضہ رسول کی جانب، اس لیے کہ میں جاتی ہوں اپنے بابا کے روضے پہ جا کر بد دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے۔ علی جو ان کے نرخے میں تھے فوراً سلمان سے کہتے ہیں سلمان ادرک بنت رسول اللہ، سلمان جا رسول کی بیٹی کو پہنچ اور دختر رسول کو کہ بد دعا نہ کرے، بد دعا نہ کرے، ورنہ سارا مدینہ غرق ہو جائے گا۔ سلمان دوڑے ہوئے گئے، بی بی بطول مسجد روضہ رسول میں جا رہی تھی اور کہا علی فرماتے اے زہرا بد دعا نہ کرنا۔ زہرا کہتی ہے میں کیسے نہ کروں جبکہ علی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو سلمان نے کہا علی کا حکم ہے بد دعا نہ کرنا۔ زہرا وہاں رک گئی، کہتی ہے اچھا اگر علی کا حکم ہے تو مجھے صبر کرنا پڑے گا، میں بد دعا نہیں کرتی ہوں۔ اپنے گھر کو واپس آ گئی اور اس امت کو بد دعا سے بچا دیا۔ لیکن عزاداروں ذرا غور تو کرو کتنی دکھی ہے زہرا، کتنی ستم دیدہ ہے زہرا، کتنی زحمت میں ہے زہرا، اور اللہ جانے جس گھر میں یہ منظر بنا ہوا تھا، علی کی گردن میں رسی، زہرا اس کے دامن کو پکڑے ہوئے، اور کوئی ظالم ہے جو تازیانے برسا کر زہرا کے ہاتھ کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بتا اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس حال میں ہوں گے، کیونکہ اس حال میں دو بیٹے بھی تھے اس گھر میں اور دو بیٹیاں بھی تھی اس گھر میں۔ بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے اور بیٹیاں زینب و ام کلثوم تھیں، جن کے بزرگوں کا یہ حال ہو رہا ہو، ذرا بچا ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی۔ کبھی علی کی طرف دوڑتے ہوں گے، کبھی ماں کی طرف دوڑتے ہوں گے، ان کا رونا اپنے مقام پر، لیکن کچھ لوگ اتنے سنگ دل تھے جن کے دلوں پہ اس رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بس آخری جملہ یہ وہ وقت تھا جسے زینب و کلثوم نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا۔ اب ذرا اس زینب کبریٰ سے پوچھ تیری زندگی کن مراحل سے گزری، تیری زندگی کن مراحل سے گزری۔ ماں کا جنازہ دیکھا، باپ کا جنازہ دیکھا، حسن مولا کا جنازہ دیکھا، جنازے کا روضہ رسول سے واپس پلٹنا بھی دیکھا، اور پھر آ گئی ہے کربلا۔ تو کربلا میں وہ منظر دیکھا جو کسی بہن نے کبھی بھائی کا نہ دیکھا ہوگا۔ ہے کوئی بہن وہ منظر دیکھے کہ سر کاٹ کے ظالم لے گیا ہے اور جو تن پڑا ہے اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے ایسا پامال کیا ہے کہ رزو صدرہ و زہرا، سینہ اور پشت دونوں اتنے پیس دیے گئے کہ پتہ نہ چلتا تھا سیدھی جانب کون سی ہے اور الٹی جانب کون سی ہے۔ اور زینب کبریٰ وہاں کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور اس منظر سے بھی گزر گئی تو خدا جانے کوفہ کے بازاروں میں کیسے گئی، شام کے درباروں میں کیسے گئی، ابن زیاد کے تخت پر اپنے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر کیسے دیکھا، یزید کے تخت پر امام مظلوم کے کٹے ہوئے سر پر یزید ملعون کی شراب کے قطروں کا پھینکنا، اس کو کیسے دیکھا۔ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کی ولایت و محبت کو ہمارا دین بنایا گیا ہے۔ خدا اللہ ہمیں
اس دین پر جینا نصیب فرما، اس دین پر مرنا نصیب فرما، اس صراط مستقیم پر گامزن رہنا نصیب فرما، جئیں تو صراط مستقیم پر، مریں تو صراط مستقیم پر، اٹھیں تو اہل بیت کے نقش قدم میں صراط مستقیم پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب